دوستو تاریخ میں ایسے واقعات دفن ہیں کہ جنہیں ماننے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مہذب کہلائی جانے والی قومیں ماضی میں کس قدر وحشتناک کام کرتی رہی ہیں۔ ایک عبرتناک واقعہ چند روز قبل امریکی اخبار دی انڈیپینڈنٹ نے یاد کرایا۔ اخبار لکھتا ہے کہ برطانوی فوجیں 24 اگست 1814 کو واشنگٹن میں داخل ہو گئیں۔ انہوں نے واشنگٹن پر قبضہ کر کے اس مرکزی شہر میں قائم ہر عمارت کو آگ لگا دی۔ کوئی عمارت سلامت نہ تھی، اکثر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ سابق امریکی صدر جیمز میڈیسن فرار ہو کر روپوش ہو گئے۔ اگلی صبح میری لینڈ کے علاقے مٹنگمری میں پناہ لی۔ اسی لیے میری لینڈ کو یک روزہ صدر مقام بھی کہا جاتا ہے۔ سابق امریکی صدر میڈیسن نے اپنی اہلیہ ڈالی کو پیغام بھیجا کہ وہ بھی نکل جائیں۔ وائٹ ہاؤس سے نکلتے وقت وہ جارج واشنگٹن کی تصویر ساتھ لانے میں کامیاب رہیں۔ برطانیہ نے امریکی دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے دوسرے افریقی ممالک کے قید کردہ غلام رہا کر کے واشنگٹن بھجوا دیے۔ تاریخی طور پر یہ واقعہ برننگ آف واشنگٹن کہلاتا ہے۔ اس خوفناک جنگ میں صرف 31 ہلاکتیں ہوئیں، البتہ بحری دستوں کو کافی نقصان پہنچا۔ امریکی فوج جنگ بیلڈنسبرگ میں بھی پسپائی اختیار کرنے کے بعد واشنگٹن سے بھاگ نکلی۔ جنگ انقلاب کے بعد یہ واحد موقع ہے کہ کسی ملک نے واشنگٹن پر قبضہ کیا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ ہوا یوں کہ برطانوی بحریہ کے سربراہ تھامس کاکرین نے چھٹیاں منانے برمودا گئے ہوئے تھے۔ وہاں سے 1814 میں واپسی پر ان کی نظر واشنگٹن پر تھی۔ انہوں نے اپنی اعلیٰ قیادت سے کہا کہ اگر اجازت مل گئی تو 3 شہروں پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ اپریل 1814 میں نیپولین نے بھی حکومت سنبھال لی۔ ریئر ایڈمرل کی تجویز مانتے ہوئے انہوں نے بحری جہاز اور آبدوزیں بھی جنگ میں جھونکنے کا حکم دیا۔ اجازت ملنے پر بحری فوج کے سربراہ نے امریکی شہر بالٹیمور، واشنگٹن اور فلوریڈا پر دھاوا بولنے کا حکم دیا۔ اسی دوران انہوں نے ٹینگلر اسلینڈ میں قید تمام غلام طلب کر لیے۔ یہ غلام بحری جہازوں میں بھر کر امریکہ پہنچا دیے گئے۔ غلام خوش تھے کہ انہیں ایک ملک کو جلانے پر آزادی کی نعمت مل جائے گی۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ فوج کے ساتھ 4000 سے زائد غلام بھی اٹلانٹک اوشن بھجوا دیے گئے۔ برطانوی فوج کی کمان سابق جنرل رابرٹ راس کر رہے تھے۔ کافی جنگجو قسم کے جنرل تھے۔ انہوں نے دوسرے ممالک سے لا کر قید کیے ہوئے تھے۔ غلاموں کو حکم دیا کہ واشنگٹن کی کوئی عمارت محفوظ دکھائی نہ دے۔ حکم ملنے کے دیر تھی کہ پہلے سے تیار فوجیوں اور غلاموں نے عمارات کو جلانا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے کانگریس اور سینٹ کا تمام فرنیچر ایک جگہ اکٹھا کیا اور آگ لگا دی۔ چند ہی سیکنڈز میں شعلے کھڑکیوں سے باہر نکلنے نظر آئے۔ وہاں سے 40 غلاموں نے ایوان صدر کا رخ کیا۔ کچھ نوادرات چوری کرنے کے بعد اسے بھی آگ لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ کی عمارت بھی آگ سے بچ نہ سکی۔ لائبریری آف کانگریس میں 3000 نادر و نایاب کتب جل کر راکھ ہو گئیں۔ سپریم کورٹ کی عمارت کو آگ لگا دی گئی اور اسے بھی مٹی کا اور آگ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ امریکہ کی متعدد دیگر عمارتیں بھی راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ برطانیہ نے جواز پیش کیا کہ امریکہ نے کینیڈا میں بندرگاہ ڈوور اور دوسرے علاقوں میں کافی تباہی مچائی تھی، یہ اس کا بدلہ ہے۔ امریکی فوج کی کمان جنرل جیمز میڈیسن کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ اچھے طریقے سے کمان کرنے میں ناکام رہے۔ حملہ آور فوج 4250 افواج پر مشتمل تھی، لیکن دفاعی فوج 7640 جوانوں پر مشتمل تھی، اور اس کے باوجود امریکی دارالحکومت میں بچانے میں ناکام رہی۔ خلیج بحریہ کی کمان ایڈمرل جارج کاکرین کے ہاتھ میں تھی، لیکن وہ کمان کرنے میں ناکام رہے۔ شکست کے ذمہ دار امریکی وزیر دفاع جان آرمسٹرانگ تھے۔ انہوں نے 12000 فوج جنگ کے لیے تیار ہی نہ کی۔ وینسر رہے کہ برطانیہ حملہ نہیں کرے گا۔ ان کی دلیل تھی کہ جنگ کا سرے سے کوئی امکان نہیں، لہذا صف بندی کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے امریکی فوج کو جنگ لڑنے کا موقع نہیں دیا۔ واشنگٹن تھالی میں رکھ کر برطانیہ کو پیش کر دیا گیا۔ انہوں نے کاکرین کی ہر حکمت عملی کو نظر انداز کیا۔
وزیر جنگ کی ہدایت پر امریکی بحریہ دریائے پاکٹس میں بھی موجود تھی۔ اگرچہ برطانوی بحریہ کی منزل واشنگٹن تھی، لیکن وزیر جنگ آرمسٹرانگ سنجیدہ نہ ہوئے۔ امریکی وزیر جنگ نے اپنی افواج پورے واشنگٹن میں پھیلا دی تھی، اس لیے وہ کہیں بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکیں۔ شہر کے کئی حصوں میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔